بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 22، ترجمہ ہے حضرت ابو نجید عمران بن حسین خزاعی سے روایت ہے کہ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ ارتکاب زنا سے حاملہ تھی۔ اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، مجھ سے حد والے گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے، آپ مجھ پر حد قائم فرما دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی یعنی وارث قریبی رشتہ دار کو بلایا اور فرمایا، اس کو اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھو اور جب یہ بچہ جن لے تو اس کے بعد اس کو لے کر آنا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا، اس کے کپڑے اس پر مضبوطی سے باندھ دیے گئے، پھر آپ کے حکم پر اسے رجم کر دیا گیا۔ پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اس بدکاری کرنے والی عورت پر آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، عمر، تمہیں نہیں معلوم اس عورت نے ایسی خالص توبہ کی ہے کہ اگر اسے اہل مدینہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کو کافی ہو جائے۔ کیا اس سے بھی افضل کوئی بات ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس نے اپنی جان تک قربان کر دی؟ تو اس حدیث سے آپ کو کئی باتیں معلوم ہوئی ہوگی۔ پہلی بات، اس میں ایک حد رجم کا اس بات ہے۔ رجم کہتے ہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا، مار دینا۔ یہ اس کی سزا ہے جو شادی شدہ ہو اور شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے تو اس کی سزا ہے رجم۔ تو اس حدیث سے رجم کا ثبوت ملتا ہے۔ دوسری بات، خالص توبہ کی فضیلت ہے کہ اس عورت نے اللہ سے خالص توبہ کی اور اپنے گناہ کی سزا لے لی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لی۔ تیسرے، صحابہ و صحابیات رضی اللہ عنہم کے جذبہ خوف الہی اور محاسبہ آخرت کا بیان اور ان کا اخروی سزا کے مقابلے میں دنیا کی سزا کو ترجیح دینا ہے۔ چوتھے، مرتکب کبیرہ کی نماز جنازہ جائز ہے۔ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اس کی نماز جنازہ جائز ہے، بشرطے کہ وہ اسے حلال سمجھ کر نہ کرے، کیونکہ اس صورت میں اندیشہ کفر ہے۔ پانچویں بات، حاملہ عورت کو اس وقت تک سزائے رجم نہیں دی جائے گی جب تک وضع حمل نہ ہو جائے اور بچہ اس کے دودھ سے بے نیاز نہ ہو جائے، جیسا کہ آپ نے حدیث کے ترجمہ سے جانا۔ آئیے اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان۔ حضرت ابن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو وہ اس پر قناعت نہیں کرے گا، بلکہ چاہے گا کہ اس کے پاس 2 وادیاں ہوں۔ اس کا منہ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی اور اللہ تعالیٰ اس پر رجوع فرماتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے، بشرطے کہ وہ توبہ شرائط و آداب توبہ کی جامع ہو۔ تو اس میں انسان کے حرص اور مال سے اس کی شدید محبت کا ذکر ہے، جس سے صرف وہی بچ سکتا ہے جو ایمان میں کامل ہو۔ اس لیے انسان کا حرص اور اس کی لالچ جو ہے مال کے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 24 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کو دیکھ کر ہنسے گا، جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہوگا، وہ دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ قتل ہونے والا اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا قتل کیا گیا تھا،
پھر اللہ تعالیٰ نے اس کافر قاتل کو توبہ کی توفیق دے دی اور وہ مسلمان ہو کر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ توبہ سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، بڑا سے بڑا گناہ اور قبول اسلام سے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے تمام گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ہنسنا بھی اللہ کی صفت ہے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، وہ اس کی کیفیت سے ہم آگاہ نہیں ہیں نہ ہی آگاہ ہو سکتے ہیں، اس لیے جو چیز جتنی باتیں جو صفت ہمیں معلوم ہوئی اسی پر یقین رکھنا چاہیے اور اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔